تو اسلام وہ عظیم مذہب ہے کہ جو اپنے کسی بھی پہلو کو خالی جانے نہیں دیتا. جہاں پر اسلام نے یہ کہا کہ عقیدہ توحید سے ہمارے اندر کے وجود میں نور پیدا ہوتا اور عشق رسول جس کے سینے میں ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں کے چہرے تو ویسے ہی دور سے پہچانے جاتے ہیں. نہ صرف یہ کہ اس کے اندر کی صفائی ہوئی بلکہ اسلام نے پھر یہ کہا کہ تم نے اپنے ظاہر کو بھی صاف کرنا، تم نے اپنے چہرے کو بھی دھونا، تم نے اپنے ہاتھوں کو بھی دھونا ہے، تم نے اپنے پیروں کو بھی دھونا ہے، تم نے اپنے سروں کا مسح بھی کرنا ہے کہ جس طرح سے پانی پڑنے سے وہ پتے چمکنے لگ گئے تھے اسی طرح سے مومن کا چہرہ بھی ہر وقت چمکتا ہوا ہونا چاہیے. اس وجہ سے یہ حکمت تھی کہ وضو کو نماز سے پہلے جو ہے وہ فرض قرار دے دیا گیا. جس وقت میں ہم وضو کرتے ہیں ایک تو یہ ہو گیا کہ وضو کرنے سے کہ دن میں اگر اس نے 5 مرتبہ وضو کیا ہے تو 5 مرتبہ اس کے چہرے پر، ہاتھوں پر، پیروں پر، سر پر اس کے پانی لگتا ہے تو ہر وقت نمازی کا جو چہرہ ہے وہ چمکتا ہوا نظر آتا. یوم تبیض وجوہ، اب قرآن اس پر کہتا ہے تسود وجوہ. میدان محشر میں کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہروں پر سیاہی ہوگی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ سرکار آپ اپنے غلاموں پہچانیں گے کیسے؟ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کا وہ مجمع ہوگا، اس میں آپ کے غلام کیسے پہچانے جائیں گے؟ کیا شاندار مثال دی آمینہ کے لال نے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے پاس استبل میں سارے گھوڑے کالے، ان تمام کالے گھوڑوں کے اندر ایک گھوڑا ایسا ہے جس کا سامنے کا ماتھا سفید، جس کے ہاتھ اتنے اتنے وہ سفید، کے پاؤں اتنے اتنے جو ہیں وہ سفید، بتاؤ کہ وہ تمام کالے گھوڑوں میں الگ سے پہچان میں آئے گا کہ نہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ بالکل وہ پہچان میں آئے گا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا غر المحجلین، میدان محشر میں جب میرے یہ غلام آ رہے ہوں گے تو ان کے چہرے وضو کے آثار سے چمک رہے ہوں گے اور میں اپنے غلاموں کو اس چمک سے پہچان لوں گا. اسلام نے ہمیں یہ طہارت کا جو علم عطا فرمایا. وضو کرنے کی پھر ایک حکمت تو یہ ہو گئی کہ آپ کے جسم کی تھکاوٹ کو وضو کر دیتا، آپ کے چہرے کے اوپر جو مرجھائی ہوتی ہے اس کو دور کر کے آپ کے چہرے کی رونق کو دوبارہ بحال کر دیتا. اور ساتھ میں اس میں ایک روحانی عمل اور بھی ہوتا. کیا ہے؟ جس وقت میں بندہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے. جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہاتھوں کے گناہ اس کے جھڑ جاتے. جب وہ اپنے پیروں کو دھوتا ہے تو پیروں کے گناہ جھڑ جاتے. وہ سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ اس کے جھاڑ دیے جاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، جس نبی کا کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے. عمر بن عنبسہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن عنبسہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عربی عبارت کو سنا کریں اس نیت کے ساتھ کہ یہ میرے نبی کی زبان ہے اور رب کا کلام بھی اسی زبان میں ہے. میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی فالوضو، وضو کیسا؟ قال الوضو فَإِنَّكَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَغَسَلْتَ كَفَّيْكَ، جس وقت میں تم اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہو تو اچھی طرح سے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو. فَأَنْقَيْتَهُمَا، یعنی اچھی طرح سے اپنی کلائیوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو پہلے دھو لو. غَسَلْتَ وَجْهَكَ، اور پھر اپنے چہرے کو دھو. يَدَيْكَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھر کونیوں سمیت اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو. وَمَسَحْتَ رَأْسَكَ، اور جب تم نے اپنے سر کا مسح کیا. وَغَسَلْتَ رِجْلَيْكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور جب تم نے دھوئی اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت. خرجت من خطایاک، اب تو اپنے وضو کے بعد اپنے گناہوں سے ایسے نکل گیا کہ یوم ولدت کا امک، کہ جیسے آج ہی تمہاری ماں نے تم کو جنم دیا. اگر 5 مرتبہ وہ وضو کرتا ہے تو وہ 5 مرتبہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنم دیا ہو. ہم نے یہ حدیث ضرور سنی کہ میدان عرفات میں زوال کا وقت گزرنے کے بعد جتنے لوگ حج کے لیے عرفات میں جمع ہوتے ہیں ان کو اس وقت میں یہ تمغہ دیا جاتا ہے کہ آج سے آجی بن چکے ہیں، اور اس وقت آپ کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے آج ہی آپ کی ماں نے آپ کو جنم دیا ہو، آپ اتنے سترے ہو چکے ہوتے ہیں. تو میدان عرفات میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم وضو کرتے ہو تو تم اتنے پاک ہو جاتے ہو جیسے تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا. اس بات کو سننے کے بعد قال ابو امامہ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو امامہ، ان کو بڑی حیرت ہوئی. مارے حیرت کہ انہوں نے کہا یا عمر بن عنبسہ انظر ماذا تقول. عمر بن عنبسہ دیکھو تم نے کیا کہا ہے، کیا کہہ رہے ہو تم؟
اکل ھذا یعطی فی مجلس واحد، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا بیان ایک ہی مجلس میں تم کو عطا کیا تھا؟ یعنی اتنی بڑی فضیلت جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عطا فرمائی، کیا یہ ایک ہی محفل کے اندر حضور نے سب بیان کر دیا تھا؟ قال عمر، اب سنیں ان کا جواب۔ عمر بن عنبسہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اما واللہ لقد کبرت سنی، رب کعبہ کی قسم ہے کہ اب میری عمر بھی بڑی ہو چکی ہے، یعنی میں عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، وَدَنَا أَجْلِي، شاید میری موت بھی اب قریب آ چکی ہے، وَمَا بِي مِن فَقْرٍ فَأَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے میں یہ حدیث اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ کوئی مجھ کو رسول اللہ کی حدیث سن کر کچھ مال عطا کر دے تاکہ میرا فقر چلا جائے، تو اللہ کی قسم میں اپنے رسول پر کبھی جھوٹ کی افترا نہیں باندھ سکتا، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل یقیناً کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ أُذْنَايَ وِعَاءَ قَلْبِي، میں نے بہت پہلے اپنے نبی سے یہ فرمان سنا تھا جو آج تک میرے کانوں میں گونج رہا ہے اور میرے دل میں موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے ہی ارشاد فرمایا تھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتنا پیارا ہے، تو اس کو سننے کے بعد تو انشاءاللہ ہمارے وضو کا جو، یعنی نہ صرف یہ کہ ہم 5 وقت کی نماز کے لیے وضو کریں گے، کوشش یہ کریں گے کہ سونے سے پہلے بھی وضو کر کے سوئیں گے۔ جتنے جو رات میں وضو کر کے سوتا ہے اس پر رب کی رحمتوں کی بارش پوری رات ہوتی رہتی ہے، تو یہ ہماری اب کوشش ہوگی۔